کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا خیال ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، نصیب ہی کی بات ہے۔ ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کا متقی بندہ بننا چاہتا ہے۔ کون اللہ کا ایسا بندہ نہیں ہے جو گنبد خضرا کا دیدار کرنا نہیں چاہتا ہے۔ کون ایسا اللہ کا بندہ نہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرنا نہیں چاہتا ہے۔ کون ایسا اللہ کا بندہ نہیں جو شہر مقدس میں جانے کی خواہش و تمنا رکھتا ہے۔ لیکن ہر کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، تمنا سب کی ہوتی ہے، پوری سب کی نہیں ہوتی ہے، پوری اسی کی ہوتی ہے جس کے مقدر، جس کا نصیب میں ہوتا ہے لکھا۔ بہرحال چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شاعر اپنی مفلسی، اپنی کمزوری، مفلسی، غریبی پہ آنسو بہاتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا، میں بھی شہر مدینہ جاتا۔ اگر چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ قسمت کے جو دھنی ہے طیبہ کو جا رہے ہیں، قسمت کے جو دھنی ہے طیبہ کو جا رہے ہیں، ہم مفلسی پہ اپنی قطرہ گرتا ہے۔ کسی کو اپنی اولاد کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، کسی کو اولاد کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، کسی کو بیوی کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے۔ کوئی آلام و غم، مصیبت، پریشانیاں آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، لیکن اور آنکھیں ہوتی ہے تو آنکھوں کے آنسو کا گرتا ہے لیکن رائے گا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ بھی آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے تو محبت خوف خدا سے، محبت رسول میں اگر آنکھ سے گرتا ہے تو آنکھ کے آنسو کے قطرے کا بھی کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، کہتی ہے سبحان اللہ۔ عشق نبی میں جو بھی آنسو بہا رہے ہیں، عشق نبی میں جو بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ آنسو سے اپنی دوزخ بجھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، رب کائنات کا فرمان ہے، عشق رسول میں، خوف خدا میں جو محبت آنسو نکلتا ہے جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہوتا ہے۔ الغرض شاعر عرض کرتا ہے، عشق نبی میں جو بھی آنسو بہا رہے ہیں وہ آنسو سے اپنی دوزخ بجھا رہے ہیں۔ تو پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے یہی درس محبت، ہے یہی درس وفا، ہے یہی درس محبت، ہے یہی درس وفا۔ کیا آدمی کو آدمی کا غم اٹھانا چاہیے، آدمی کو آدمی کا غم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول کائنات کی مقدس زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن دوستو قرآن جائیے، دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے ہماری زندگی عیش و عشرت آرام کے ساتھ، ہنسی اور خوشی کے ساتھ گزرے۔ لیکن یا تو وہ دیوانہ ہنسے یا وہ جسے توفیق دے۔ ہنسنا، غم منانا یہ بھی توفیق الہی پر محمول ہے، یا کہ وہ
دیوانہ ہنسے یا وہ جسے توفیق دے، ارے ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے۔ دوستو بہت دنوں کے بعد، غالباً 3 مہینے کے بعد ہماری اور آپ کا دن کا اکجا ہوا، بہت دنوں کے بعد۔ حالانکہ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے جب سے نوکری کیا ہے، اس لائن میں آیا ہے کہ جانے کے بعد 3 مہینہ قریب گزر گیا، لیکن زندگی ایسی، اسی کا نام ہے آلام، پریشانیاں، الجھنیں آتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پھر بھی جس وقت جو کام جس کے ذریعے جیسے ہونا ہوتا ہے اسی وقت اسی دن ہوتا ہے۔ بہرحال میں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، اس وجہ سے کافی وقت لگا، لیکن اللہ کا فضل و کرم، جس کام کے لیے گیا تھا بفضل تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا سے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ بہرحال ہماری تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گیا، اس لیے بہت سارے لوگوں کے دل میں بہت طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال تو لوگوں سے گزارش ہے ہمارے لیے خاص دعائیں کیجیے گا، ہماری ہر آنے والی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ بہت ساری ابھی ہماری منزل، ہماری زندگی میں بہت ساری کٹھنائیاں پریشانیاں سے بہرحال تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کائنات کی مقدس زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی پریشان حال اگر اپنی پریشانی کے وقت رسول کائنات کی مکی زندگی، مدنی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقیناً دوستو اس کی پریشانی میں ہلکا پن آ سکتا ہے۔ لیکن دوستو قربان جائیے، آج تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، دولت کی بھی کسی کے پاس کمی نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، غربت و مفلسی نہیں ہے، آرام سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن آئیے ان صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے جنہوں نے رسول کائنات کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تھا۔ آپ ایک نظر اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تعداد مسلمان بہت کم تھے، آہستہ آہستہ ایمان لاتے تھے۔ جب رسول کائنات نے مکہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تھا، جن کے کانوں میں آواز جاتی تھی، اچنبھا ہو جاتا تھا، یہ کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، ایسے خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے جو اندیکھا خدا ہے، اس خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اندیکھے خدا کی خدائی کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جس کے کان میں آوازیں جاتی ہے، اچنبھا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھنے کی نیت سے، بہت سے لوگ امتحان کی لینے کی نیت سے اگر رسول کائنات کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، وقت وہ گزرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جاتی ہے، لیکن دوستو غریب غربت زیادہ اس وقت تھی، کھانے پینے پہننے تمام کے میں پریشانیاں تھی۔ اب معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کبھی بہت سارے مہمان آ جاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، رسول کائنات چاہتے تو دولت کا انبار لگ جاتا، لیکن معاملہ یہ ہے اگر مہمان گھر پہ آتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے ہیں، اس مہمان کو تم لے جاؤ، اس مہمان کو تم لے جاؤ، اور صحابہ کرام رسول کائنات کے مہمان کو اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو قربان جائیے، ایک انسان ہے جن کا نام حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہے۔ حضرت ابو طلحہ ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، رئیس خاندان کے نہیں ہے، غربت و مفلسی میں وہ گزر رہا ہے، رات کو کھانا کھاتے ہیں، دن کے معاملے میں سوچنا پڑتا ہے، دن کا کھانا کھاتے ہیں، رات کے معاملوں میں سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن دوستو جذبہ رسول کو دیکھیے، محبت رسول کو دیکھیے، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ایک مرتبہ بھائی گائے اور مصطفیٰ میں حاضر ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، چند مہمان رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، چند مہمان رسول کائنات نے تقسیم کر دیا، ایک مہمان حضرت ابو طلحہ صحابی رسول کے حصے میں آیا، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلتے ہیں، لیکن ہم ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو طلحہ کہاں جا رہے ہیں، مہمان کو گھر لے کر جا رہے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، بیوی نے سوال کیا، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول نے اپنی بات بتائی، دروازہ کھول دیا گیا،
اگر دروازہ کھولنے کے بعد حضرت ابو طلحہ صحابی رسول جانتے ہیں گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزر رہے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں اے میری شریک زندگی سنو، آج میں رسول کائنات کے ایک مہمان کو لے کر آیا ہوں، کیا ہمارے گھر میں کھانے کا وہ سامان موجود ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارا معاملہ ایسا ہوتا، ہمارے ساتھ خوشحالی نہ ہوتی، اور بالغرض اگر کوئی صاحب کسی بھی مسجد کے امام یا عالم کو دعوت دے دے، امام صاحب کا آج ہمارے یہاں دعوت، آج ہمارے یہاں چلیے، خوشحالی کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، اور اگر مسجد کے امام کی دعوت دے دی جائے یا کسی مسافر کو دعوت دے دیا جائے، گھر پہ لے جایا جائے، بیوی کو کہے میری شریک زندگی سنو، آج میں ایک مہمان لے کر آیا ہوں، کیا گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے؟ اگر سامان موجود نہ ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری اور آپ کی بیویوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہے، لیکن وہ شریک زندگی جن کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے سرکار، ایک آدمی کے کھانے کی خوراک موجود ہے، لیکن اس کے بعد رسول کائنات کے مہمان کو یہ اندر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گھر لے جاتے ہیں۔ دوستوں قربان جائیے، ایک بیوی ایک عورت اپنی غربت کو آنے والے مہمان پہ کس طریقے سے راز فاش نہیں ہونے دیتے ہیں، قربان جائیے۔ آج ہم ہماری بیوی اگر اس کو عبرت حاصل کرتی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول کی ہے، اگر گھر لے جاتے ہیں، اب ایک ہی آدمی کے کھانے کا سامان موجود ہے، ایک بچہ بھی ہے، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول اپنی بیوی کے کان میں کہتے ہیں اے بیوی سنو سنو، اے شریک زندگی سنو سنو، ایک آدمی کے کھانے کی خوراک موجود ہے، ایسا کرو بچے کو پھسلا کر بہلا کر سلا دو، بچہ کو سلا دینے کے بعد دسترخوان بچھا دینا، دسترخوان پہ کھانا چن دینا، اس کے بعد مہمان کے سامنے ہم بھی بیٹھ جائیں گے، تم بھی بیٹھ جاؤ گی اور مہمان بھی بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد آہستہ سے چراغ، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، کہا چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھنا، چراغ کو گل کر دینا، چراغ بجھ جائے گا، اب اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں مہمان بھی برتن میں ہاتھ ڈالتا اور کھاتا رہے گا، اور ہم دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے، منہ تک لے جاتے رہیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، اس طریقے سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور مہمان شکم سیر ہو کر کھا لے گا، اور اس طریقے سے ہماری غربت و مفلسی ہمارے آنے والے مہمان پر اس کا اثر نہ ہوگا۔ دوستو قربان جائیے، آخر یہ سب کیا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کائنات کی مقدس زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ صحابہ کرام تھے جو رسول کائنات کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غربت و مفلسی کو ایک مہمان پہ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، اور اپنے شوہر کی رضا کی خاطر ایک آدمی کی خوراک کو مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ دوستو قربان جائیے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دیا ہے، اور جتنا بھی ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اتنا بھی کم ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دیا ہے، رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بار بار قرآن مقدس میں رب کائنات ہی جوڑ کر اعلان فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا چرچا کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ ولا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو ہر حال میں اور میری ناشکری نہ کرو۔ وہی بندہ اچھا ہے جو اپنی مفلسی میں، غریبی میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب کائنات اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔